علم ہے کہ 11 اگست آ رہا ہے نیشنل ڈے آف پہلے ویسے 11 اگست ہے یہاں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 11 اگست نیشنل ڈے آف مائنورٹی تو لیکن ہم مائنورٹی کی بات نہیں کرتے جیسے بہت خوبصورت لفظ ڈائیورسٹی کو ہم یہاں لے کر اپنے ساتھ چلیں گے. محترمہ فرزانہ صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی, میں انہیں کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گی کہ ہمارا جو پرچم ہے وہ 2 رنگوں کا خوبصورت امتزاج ہے, سفید اور سبز. اگر آپ اس میں سے وائٹ رنگ نکال دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو جھنڈے میں جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس خوبصورتی کو اور خوبصورت دکھانے اور بنانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنا پڑے گی. اور محنت کیا ہے, جو جہاں جس جگہ پہ سرو کر رہا ہے وہ کام آپ اپنی ایمانداری کے ساتھ کریں اور اس میں یہ چیز اور یہ ایلیمنٹ شامل کریں کہ اگر میرا کام موسٹلی کالجز اور اسکولس کے ساتھ ہے تو یہی اس چیز پہ ایمفاسائز کیا جاتا ہے کہ آپ بچی کی ایک تربیت کیسے کرتے ہیں. اور میں ان سب چیزوں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے خیال میں صبر اور دوسروں کو برداشت کرنا. جب یہ 2 چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کہیں بھی ناکام ہو سکتے ہیں. یہ جذبہ ہمیں ڈالنا پڑے گا ہماری آنے والی نسلوں میں. انفارچونیٹلی اب دنیا گلوبل ولیج تو بن چکی ہے جہاں ان ساری نئی چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ, نئی گیجٹس ہیں ان کا بہت فائدہ پہنچا ہے, وہاں اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس اور ٹیچر سے بہت دور چلے گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ساری جو انفارمیشن ہے ہمارے پام پہ موجود ہے, ہمارا سیل فون. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ٹیچر اور پیرنٹس سے بھی بہت اہم ہے. تو جو انسانی قدریں اور جذباتیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور آپ یہ ایک چیز یاد رکھیں, جب کسی چیز کے اندر جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ساری خوبصورتی معاشرتی ہماری ختم ہو جاتی ہے. دنیا نام ہی جو کر رہی ہے, اپنا وجود دنیا میں برقرار ہے وہ جذباتیت کی بنا پہ ہے. تو ان چیزوں نے ہمارے بچوں کو ٹیچر سے اور والدین سے دور کر دیا. آپ گھروں میں دیکھیں بچے اپنے سیل پہ بزی ہیں, والد اپنے سیل پہ, ماں اپنے سیل پہ. ہر ممبر جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہونے کے باوجود ہم سے میلوں دور ہے, ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پہ. ایک تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کلیکٹیولی ایفرٹ کرنا ہوگی اپنے بچوں کو واپس اپنی فیملیز میں لانے کے لیے. جب ہم بچے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کریں گے اور اس کے لیے ضروری ہے گراس روٹ لیول پہ. یہاں بہت زیادہ ایجوکیشنسٹ موجود ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی بڑے پیمانے پہ بہت کوشش کرتے ہیں, لیکن میں بہت زیادہ یہ کہتی ہوں کہ پرائمری لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ جب ہم اپنے بچے کی بنیاد اچھی رکھیں گے تو آگے ہمیں کوئی پرابلمس نہیں ہوں گے. اپنے بچے کے اندر ڈال دیں کہ وہ کسی بھی قسم کا تفرقہ ختم ہو جائے. تو یہ کون کام کرے گا؟ ہمارے ادارے, ہمارے اسکول مینجمنٹ, ہمارے ٹیچر اور ہمارے پیرنٹس. ان کو اس کے لیے متفقہ ایک ایفرٹ کرنا پڑے گی کہ ہم اپنے بچے کے اندر یہ چیزیں ڈال سکیں, تاکہ جب وہی آنے والا بچہ کل کو میری جگہ, استاد کی جگہ اور وہی اپنی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کی جگہ آئے گا. اگر ہم اس کی صحیح طور پر نشر نمانی کریں گے تو ہم کس طرح یہ امید لگا سکتے ہیں کہ یہی پرابلم جو ہم 70 سالوں سے فیس کر رہے ہیں آگے ہمیں اس سے بھی بڑھ کر وہ مل سکتی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ان 70 سالوں میں ہم نے اتنا کچھ کیا ہوتا کہ آج ہمیں اس موضوع کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہم کرتے. آٹومیٹیکلی ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہوتا کہ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت بہتر طور پر اسموتھلی ان چیزوں کو لے کر چلتے اور آج ہم بہت آگے چلے جاتے. لیکن کیا ہے, لیگ پولنگ اور یہ جو ہمارے نیپوٹزم, جابری اور یہ اس قسم کی جو پرابلمس ہیں وہ ہر میرا گائیڈنگ کا ہی ہے جو کام, یہ سارا رضا کرانا ہے. اور میں بہت زیادہ اپنی ان ٹیچرز اور لیکچرز کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ بغیر کسی معاوضے کے وہ ایکسٹرا بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ جب کوئی کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو مجھے کوئی یہی وہاں سے کہتے ہیں نسا آمنہ ہمیں اس میں سے کیا ملے گا. تو خدا کے لیے آپ کچھ لینے کو چھوڑ دیں, کچھ دینا سیکھیں. اپنا ٹائم, اپنی مسکراہٹ, اپنی خدمات, اپنے اچھے آئیڈیاز. اور ٹیچر سے التماس ہے کہ جب ہمارے یہاں کیا ہے انفارچونیٹلی اتنا لمبا سلیبس ہے
اور ٹیچر میں آپ کو بتا دوں بہت مشکل سے ٹیچر صرف اسی کام پہ ہوتی ہے کہ میرا اس سماہی میں اگلی سماہی میں میرا جتنا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اور بہت کم ٹیچرس ہیں کہ جو بچے کی ذہنی تربیت کرتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں ذہنی تربیت کا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے. مین کس چیز پہ فوکس ہے؟ ایچ ایم کو بھی پرنسپلس کو بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ 100% ریزلٹ ہے. ٹیچر کو بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ ٹیچرس کی بھی تبھی وہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی. اس کی وہ جو لکھی جاتی ہے ACR اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا 100% ریزلٹ ہے. تو پھر ہم کیا کریں مجھے بتائیں. اور اوپر سے بھی ایک اور بڑی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں داخلہ ہو. آپ بلیو کر سکتے ہیں ایک اسکول میں 1209 کے بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیچر کم ہے, ہمارے پاس کمرے کم ہیں. بچوں کو کہ آپ بتائیں 110 بچے کا ٹیچر 45 منٹس میں کیا اس کی ٹریننگ کرے گا, کیا پڑھائے گا. اس طرح پھر ہم آگے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھی نئی جنریشن آئے گی جو ان ساری پرابلمس کا حل کرے گی اور وہ اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور اتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہوگا, اتنا اس کے اندر بچے کے اندر ہم نے اتنا اس کو ٹرین کر دیا کہ وہ ہر قسم کے حالات سے گزر جائے. وہ تو وہیں چڑچڑا ہو جاتا ہے. میں نے خود دیکھی ہے 110 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, پرانا سا پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور مس نہالوں کے حال ہے. آپ مئی میں اپریل کے اینڈ میں آپ کلاس روم میں جا کے دیکھیں, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. 100 بچوں کی جب آپ پسینے کی اسمیل اور کھڑکی ہوتی نہیں, چاروں طرف سے دھوپ ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے, ایسے ہی اسکول روم ہمارے کلاس روم میں, تو وہ پھر کیا کریں گے مجھے بتائیے. تو یہ ایک سب کو مل کر کولیکٹیولی ایفرٹ کرنا ہوگی. ہمارے لیڈرز کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ذاتی اختلافات ہر جگہ ہم ذاتیات کو لیتے ہیں, پلیز یہ چھوڑ دیں. اور صرف ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی آنے والی نسل کے اندر ایسی ٹریننگ کرتے ہیں, ایسا پوٹینشیل ان میں ڈالتے ہیں, ان میں صبر, تحمل, محبت, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام, یہ بھی ہمارے گھر نہیں ہے اور برداشت تو ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزوں کو ڈالنے کے لیے ہم آئندہ اس طرح ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے بچے آٹومیٹیکلی ہر کسی کے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سب سے پہلی اسمبلی میں تقریر کی تھی وہ ہی اس بارے میں تھی کہ ہم نے مائنورٹیز کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ سب کو ایک یادداشت کے طور پر یاد رہے.